سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال برئ المسموكات ودهي المدهوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكات والروح صلوات بآواز بلند تمام حاضرین سادات اور مومنین پاکاں دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائیں دعائے رب العالمین قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرمائیں بانیان مجلس چہلم شہدائی کربلا انہاں دے معاونین اور منتظمین دی سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت کو پہنچے اے ویڑھے اے وستیاں آستانے تاڑے اور چہرے تا قیامت آباد اور روشن رامین جو بیمارن مولا صحت عطا فرماوے بالخصوص تحریری طور تے پاکن دی بارگاہ دعائی ہوئی ہے شہریار مولا انہاں کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے دعاواں دی قبولیت دا ذریعہ ہے صلوات باواز بلند پڑھ چھوڑا میں کچھ جملے فضائل دے بھی سڑامان چاہتا ہوں سوکے ٹائم تا ہوں یو جا تھی گئے جڑے بہ گئے نے ویندے نہیں جڑے گئے نو ولدے نہیں ایسا ہی جڑے بہ گئے میں تواری محبت ہے چھے فضائل دے جملے سڑامان چاہتا ہوں کہ رب العالمین 1,24,000 نبی تے 313 رسول دھرتی دے ہوتے ہیں بھیجیں اللہ دے علم سابق کے چے گال موجود ہے کہ جہ نبی کو دھرتی تے بھیجیں دا پیاں این دے دور چ زمین دے ہوتے وڈا مسئلہ کیڑا ہو سے یعنی اللہ ایک گال جان دہا کہ جہ نبی کو میں دھرتی تے بھیجیں دا پیاں این دے دور چ دھرتی دے ہوتے مسئلہ کیا ہو سے تے اللہ تعالیٰ مسئلے کو ذہن چ رکھ کے ان مسئلے دے مطابق نبی کو معجزہ عطا کریں دا گئے یعنی جہ نبی دے دور چ جی ہو جیا مسئلہ آمنا ہا اللہ ہوں نبی کو معجزائی او ہو جیا دیتے معجزہ او ہو جا دیتے ہی پہلے ہی منٹے چھار بندے کو پتہ لگ ویسے چپ کر گئے تو میں اکثر بجلی تے چلتے بیٹھے ہیں بھائی جان میں گزارش کیتی ہے کہ رب العالمین دے علم سابق کے چیگال موجود ہے کہ جدہ دھرتی دے ہوتے میں نوح کو بھیجے ساں نوح دے دور طوفان آونا ہے فلڈ تے سیلاب آونا ہے لہذا رب العالمین نے نوح کو جرا معجزہ دیتے ہوں دانا کشتی ہے پانی کو کشتی بچا سکتی ہے نا بھائی پانی کو کشتی بچا سکتی ہے نا پیسے تو نہیں بچا سکتے آسا تو نہیں بچا سکتا نا پانی کو کیا بچا سکتی ہے کشتی لہذا رب العالمین نے کشتی دیتی ہے اور ایک قسم دی نجات دی کشتی بھی ہے تے عذاب دی بھی ہوئے جو او بندہ بچ گئے جہاں چڑھ گئے او بڑھ موئے جہاں لہ گئے یعنی ہکا کشتی ہے جہاں ٹھلیے بچاوان لے کو بچائی گئی ہے بوڑانا لے کو بوڑی گئی ہے بھائی تو ساں پریشان تھی گئے وے اساں 1,24,000 نبی وچوں جہاں اللہ ساکو نبی دیتے پتہ ہے کتنا عظیم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جہاں پریشان تھے نمت کنو نا آدھے عذاب دے تو والا بندے بھی ان کو اتنی پیار ہیں جو کریم رب فرمائے عذاب جلدی نہ کر پہلے ٹالیاں دا بج تا رہا ٹالیاں دا بج رہا تے واللہ ہے اے سیں بج رہا آیا ہی بھیجنے عذاب آواز یہ جانتا بیجے تھوڑا ٹالیاں کو وڈا تا تھی وانڈے اللہ ہر روز پانی لیندے جو وڈی تھی وے ٹالیاں وڈیاں تھی وانتے عذاب آوے ٹالیاں جو اے جنہ تھی گئے ناکس کریم رب آئے دیکھ اے ٹالیاں ڈھگ لگیا پہ نہیں آواز ہم دی حال این کھڑا دے دی میں نال ہوں لے گال کریں جنہ ٹالیاں کو این کھڑا دے دا ہوئے میں نال ہوں لے گال کریں جنہ ٹالیاں کو این کھڑا دے دا ہوئے
میں ایک جملے جو مفہوم ہے پڑھ دکھنا، مفہوم ہے کہ اللہ ڈھیل دیندہ گے، اللہ ڈھیل دیندہ گے. تے جے میرے ذہن دے نال توڑا ذہن رلے تو میں دعوے نال جملہ دا پیا، اللہ جتنی ڈھیلی دیندہ گے نہ نبی ارادہ بدلے نہ امت بندے دی پتر بنی ہے. نہ نبی ارادہ بدلے، حیدری نہ نبی ارادہ بدلے، بس عذاب تا عذاب، عذاب تا عذاب. ٹالیاں وڈیاں تھی گئن سائیں، ٹالیاں وڈیاں تھی گئن. اور کہتے ہیں یہ ٹالیاں ہوں وڈیاں تھی آکڑے نہیں ہون عذاب. اور کہنے کو کپ تا صحیح کپ تے والا عذاب منگے آواز ہم دے پھٹے بنا صحیح پھٹے بن گئے ہون آواز ہم دے والا ہون کشتی بنا نا. یہ صرف بندے کو ڈھیل اللہ دیندہ رہ گئے، بندے کو ڈھیل اللہ تعالیٰ دیندہ رہ گئے کہ بھئی متاں سدھار ونجن، متاں سدھار ونجن، متاں سدھار ونجن، متاں سدھار ونجن. یہ حضرت نوح علیہ السلام جنا آدھ بیڑی بنا کھڑے نا، آدھ بیڑی ہوں بولے 4 چفیر امتا کھڑیے. نوح کورتے بیڑا ٹھلے سی، آواز ہم دیا کہنا پانی پانی ہو سے، پانی کتنی آسے کتھوں آسے، آواز ہم دیا اسمان کو نمیہ وسے، چشمے ابل سے. جتوں امت نے مذاق کی تھی وہ جملہ ہی دساں چاہ، لیکن جڑے عراق دے زوار بیٹھو ہی گال دی تو صحیح تصدیق کرا ہے چاہ. حضرت نوح علیہ السلام فرمائے باقی بچ دی کسر تنور دے وچوں پانی نکل سے، تنور دے وچوں، تنور دے وچوں. اور میں دیکھتا کہ میری 7 منٹ دی مجلس کتنی ذہنج محفوظ ہے. انہیں ہے کہ اللہ دا نبی ہے جے تنور کو پانی نکتا اسا پہاڑ تے چڑھ ویسو. آواز آندی ہے میرا نجی انہیں کو آکھ دے پہاڑ والے پہلے بڑھ سن دھرتی والے پیچھے مرے سا. حیدری پہاڑ والے بھائی جان پہلے مرسن، باقی پانی تنور کنوں تنور کنوں تنور کنوں. پوری محفل چاہے ہوئی شیعہ سنی بھائیوں اتھوں 20 بندے بول پویں نا تا میری محنت سجائی ہی وے. جے سچ پوچھ دا ممبر تھا رکھی کھڑا نبی دی تقذیب کیتی نے، یعنی نبی دے این قول کو جھٹلا کے کوئی اینگے کوئی اینگے کوئی اینگے تے ہدے وجن تنور کنوں واجتے پانی نکتا. نویں گال ہے تنور کنوں سے پانی نکل دا پہ تنور کنوں. ویندی ہوئی امت دی کانڈے اختیار کریم ربا تیرے حکم مطابق انہیں کو ڈرائیں ہتھوں میری گال کو جھوٹا میں دے آدن. آواز ہم دے انہیں کو ونیاں دے انہیں میری رحمت ڈٹھی ہے، میرا غضب کہیں نہیں ڈٹھا. انہیں میری رحمت ڈٹھی ہے، انہیں میرا غضب کہیں نہیں ڈٹھا. میرے غضب کو آمانتا دے، میرے غضب کو آمانتا دے. یار بات لمبی نہ ہو وجہ بس بالآخر عذاب پانی دا آیا، اوہو بچ گیا جرا چڑھ گیا، جرا لہ گیا او پانی اچ وہ گیا، او بڑھ گیا، جیڑا ہی چڑھ گیا، جیڑا نہ کھاں جو ہی چڑھ گئے بچ گئے تے جو ہی لہ گئے بڑھ موئے. جو ہی چڑھ گئے بچ گئے، جو رہ گئے او بڑھ موئے. شیعہ سنی بھائیو حیران نہ تھی وہ، میں ایک اشارہ کھڑا دیندہ جو حرام جانوری چڑھ گئے تا بچ گئے، جو پتری لہ گئے تا بڑھ مر گئے، جو پتری رہ گئے تا بڑھ مر گئے. یہ داستان نہ حضور نے اپنی امت کو سن رہی ہے. انہیں آگے سے کیا بات ہے، وہ بڑے بد نصیب ہن جڑے کشتی تے نہیں چڑھئے، تو وہ بڑے خوش نصیب ہن جڑے کشتی تے سوار تھی گئے. اے اساڑے دور چھوئے آتا سا سارے چڑھ ونیوں ہاں. میرے آقا فرمائے ہونی کشتی ہے. انہیں آکے کتھے؟ میرے آقا فرمائے محمد دی آل کشتی نوح دی مثال ہے. حق ادا کر دیتے ہوئے، حق ادا کر. حیدری یقین کرو بھائی جان، مولا تو کو سلامت رکھے، مولا تو کو سلامت رکھے. میرے آقا فرمائے اے میری آل کشتی نوح دی مثال ہے. لہذا واقعہ پہلے گزرا پیا لہانا لے مرویں دین، جوڑانا لے بچویں دین. اور میرے 8ویں مولا رضا فرمائے نوح دی ایک کشتی ہے، میرے نانے جا 12 کشتیاں. آئے آئے ہون تو سا کوئی چھوٹے بال تک ہے نا وے جو میں ایک گال تو کو سمجھاواں کھڑا جو میں کیا گال کر گیا تے میرے مولا 8ویں کیا فرمائے. مولا فرمائے نوح دی ایک کشتی ہے، میرے نانے دیاں 12 کشتیاں. ایک بندے پوچھے ہیں سائیں اجران 12 کشتیاں ہیں، این جملے کو دل جہدی وائے حدیث ہے جہاں کو سرائی کے بیان کھڑا کرنا. انہیں ہے کہ سائیں جہاں 12 کشتیاں تیرے نانے دیاں ایک کھلیاں لمبیاں چوڑیاں تے تکھیاں ہکو جہاں معیار ہکو جہاں، یعنی کھلیاں ہکو جہاں، وڈیاں ہکو جہاں، تیز ہکو جہاں. میرے آقا فرمائے بیاں کشتیاں تا ہکو جہاں، میرے ڈاڈے حسین دی کشتی وڈی زیادہ ہے، تیز ہی زیادہ ہے. کیا بات ہے. میرے آقا فرمائے باقی کشتیاں ساڑھا برابر دیا ہیں، لیکن حسین ابن علی دی کشتی اور نجات دی کشتی ہے جہاں دے وچ بندیاں دی گنجائش باہن دی بھی زیادہ اللہ رکھ چھوڑی ہے.
تے منزل دے اتے پجیں دی بھی سب تو پہلے ہے حضرت نوح علیہ السلام دے دورے چ فلڈ آمنا تا اللہ کشتی دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دورے فلڈ نہ آمنا جادوگری عروج تے ہے جادوگری عروج تے ہے والا اللہ ان کو کشتی کہیں نہیں دیتی ان کو دیتے اس آسا ہے صحیح پڑھتے ہوئے میں کو سواد نہ آسا جو آدھ پنڈالتے تو بندے پہلے بول پین باقی ہون اے میں دسی ونیا اے کہیں ککر تے ٹالی مصر تے طائف تے یمن دے وچو کہنا آیا ہویا ہا اے درخت توبہ دی لکڑ ہے جبریل کاٹتے پجاگے آواز ہم دیئے اللہ دا کلیمہ رب پیاہ دی اے سکھ دائی ساتھی ہے اے دکھ دائی ساتھی ہے سلامت حیدری ہون میں کو بسم اللہ جری محنت کرنی ہے یہ میں کر چکا ہون پنڈال بھی پورا ہو گئے اور محبت بھی پوری ملتی پئی ہے یقین کرو میں مسائب بھی پڑھ دے وہاں نا میرا ذہن مطمئن ہاں لیکن تمہاری محبت اور تمہاری کثیر تعداد تے پیار کو دیکھ کے میں ایک فضائل دے جملے کھڑا پڑھ دا حضرت موسیٰ کو آسا ملے بڑا مختصر کرنا چاہتا جیڑے ویلے ڈیٹ مقرر تھی ہے نا فرعون دی ڈیٹ مقرر تھی ہے اون جادوگر سجین آپ تخت بہ گئے ایڈو کرسیاں تے ایڈو کرسیاں ہون او رسیاں چاہی بیٹھے ہیں رسیاں تے سوٹیاں جادوگر تے انہیں کہ بس فرعونہ جوں ہی تیرا دشمن آوے نا سا کو اشارہ کریں وال دیکھیں جو تھیندہ کیا ہے حضرت میں اللہ دا کلیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قدم ہے فرعونہ کے ای ہوئے انہیں وہ رسیاں سچیں جادوگریں قرآن ہدے رسی ہے بھامے سوٹی ہے نانگ بنیا گے سپ بنیا گے اور کوئی اتھوں اس سارے نانگ نا ایویں سیدھے تے کٹھے تھی دیں جیرے پاسو حضرت موسیٰ ہاں جیرا سب تو وڈا نانگ سپ ہاں نا او ایویں حضرت موسیٰ دے پیریں دے قریب جلے پہنچے نا فنزل جبریل اترے تے پچھس موسیٰ اللہ دا پی ہاتھ کیا چاہی ودیں آدھے سے آسائے کریم رب فرمائے جبریل ان کو آکھ رب پیاہ دی نانگ نیڑے آگے تا نانگ سٹ گا تھا ہائے تو سمجھ گئے ہوئے حالانکہ میں آدھا کہ بشری تقاضا این بات دی اکاسی کریں دا کہ بھئی نانگ امدہ پہ تے ڈانگے تو خیر خواہ دے سر کٹنے میں نانگ امدہ پی ڈانگ کو قابو کر میں کو غازی دے علم دی غزام کریم رب فرمائے نانگ آگے تا سوٹی سٹ گا بس سوٹی ڈہاں دیتا دیر ہائی پہلے میں 3 مرتبہ آکھ کہ نانگ آگن تے سپ آگے ہون پنجاب نہ سمجھے سندھ نہ سمجھے سرائکی وسیب تا سمجھ سے جائیں لے این ڈانگ سٹیے سانپی ہو لگ دہا پرلے سانپے ودے لگ دے ہاں ایسے سانپی ہو لگ دہا تے پرلے سانپے ودے لگ دے ہاں ایڈے وڈا جادو ہاں اے بھابا میرا ایک لفظ آدھا اے وانجتے کہیں نہیں نانگے کو کھا تھا اے منہ کھولتے جو بہ گئے جادوگریں والے جادو والے نانگ دروازہ سمجھتے لگ دے گئے اچھا او نانگ ہاں اون جلے سارے دے سارے نہ سہیں او جادو والے نانگ کھا گئے ہر بندہ ہی تھا ہی مکا دیں دے والد محترم فرمائے دیان والا ایڈو پتھریں دا ڈھیر پہ ہاں والا وان تو کچھ پتھر کھا دینے وڈا درخت کھڑا اون دا ٹہنا کھا دینے والا اے ایویں 4 چفیر کئی چکر لاتے نے دربار دے کئی چکر ہون نانگ این والدہا مخلوق این کندھی اجوان لگ دی ہے تو نانگ این امدہا تے مخلوق این دیواریں نل ون لگ دی ہے تے اے ہو جا منظر تھے مخلوق دے ایویں آدھی چوں نانگ جو گزرے کوئی این تھی گئے تے کوئی این تھی گئے وہ نانگ سپ سدھا حضرت موسیٰ دے آئے کچھ پہلے اے ڈانگ ہی تے آسا ہا تے ہون نانگ ہا اگر پہلا جملہ توڑے ذہن چاہے تا این جملے تے خرائے تے میں کو ضرور ملوے سے جیڑے ویلے نانگ ہا رب فرمائے ہا سٹ گھت غازی دا علم گواہ ہے جدہ نانگ بڑھتے سامنے آئے آواز آن دیئے موسیٰ کیا ہے سائن نانگے خوز ہا سچیندہ کیا کھڑی نانگ کو چاہ گئے جنہ سوٹی ہے یا کہ سٹ گھت جنہ سوٹی ہے جنہ آسا ہا یا کہ سٹ گھت تو جنہ نانگ ہا کیا کھیس چاہ گھن حالانکہ نانگ آوے ہاں تے اللہ سے آکھیا پاسے تے تھی ون تے سوٹی آکھیا قابو کر سوٹی آکھیا سٹ گھت تے نانگ آکھیا چاہ گھن اے جو میں 15 منٹ خرچ کیتی کھڑا میں ایویں خرچ کیتی کھڑا کیا میں کو توڑے ٹائم دا احساس نہیں
کیا میں کوئی پتہ نہیں کہ جتنے بندے بیٹھے اتنا ٹائم صرف سیندہ پہ نتیجہ آ گئے ہر نتیجہ ہر بندے نہیں سمجھا ہوں اے نتیجہ اے نکے بالیں کو گھنتے سارے ازادار سمجھ سو اے ایویں نانگ جو سپ نیڑے ہے نا کریم رب فرمائے چاہ گھن حضرت موسیٰ چاہتے لیکن مفسرین اور مورخین نے لکھے نانگ کو چاون تو پہلے حضرت موسیٰ دے مونڈے تے ابا ہے چادر ہے پہلے چادر لاتی ہے والا چادر دے کئی تہ بنائنیس کئی تہ بناون دے بعد نا او ایویں کپڑا ہاتھ کو ویڑیس کپڑا ہاتھ کو ولیٹتے نا ایویں نانگ کو جو چاہتے جو ہی موسیٰ دا ہس مس تھے پر نانگ نہا ولا آسا بن گئے آسا بن گئے تے از دہائی وڈا ہا تے نانگ تے سپی وڈا ہا موسیٰ چاہتا ہی ہے لیکن چاون تو پہلے ہاتھ کو کپڑا ولیٹیس ایہو تقریر کرتے ملا گھر کیوں بھاج پوندی را نبی دی امت کو اے تا دسیا کر کہ موسیٰ جوانی دی عالم ہے نانگ کو ہاتھ لیندہ ہا کپڑا ولیندہ ہا تاریخ پڑھ کو یہ جھبالتا نہیں جہے پینکھے چے نانگ چیر سجا ہوئے میں پہلے گزارش کی تھی بھائی یہ وہ جملہ نہیں کہ کو سمجھ مولا ہی نہ آتا کو سلامت رکھے بھائی جان مولا ہی نہ آتا کو سلامت رکھے تو زندہ بات مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ کوئی ایسا بال میں نہ کرا صحیح بسم اللہ تاریخ پڑھتا صحیح کوئی ای ہو جہاں بالتا نہیں جہے پینگھے چنان کو چیریا ہوئے تے ہاتھ کو کپڑا نہ ولیٹیا ہوئے ہاتھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دورے اگر جادو ہا تا جادو دا تروڑ دیتے سے حضرت عیسیٰ دے دورے حکمت روجتے ہیں رب العالمین نے حکمت دیتی ہے بدلے لمبی نہ ہو ونجے بھائی لیکن اتنی ہک تو جملہ دسنا چاہ ہک جملہ دسنا چاہ حضرت عیسیٰ دے منالنے کو نا خاص والخاص دوستان انہیں کو آدھیں حواری انہیں کو کیا آدھیں حواری ایمیں وڈی ہسپتال ہے مریض کچھ آگئے تے والا چاہی وین دھیان ایک حواری پوچھے وہاں کے ہونے تک یہ ہوتا والا کیڑے مریض کو چاہی وین دو انہیں کہ حکیم صاحب ہے کہ جو مر گئے والا وہاں کے ولی میں جو لے گیا ہی مر رہے کیا علاج کوئی کر سکتے وہاں کے ایک بیا حکیم اللہ بھیجا ہے جرہ موئی ہوئی اٹھا بھی لے در آدھے اس صرف تو آدھے ذہن نوام نہیں آئی کہ بھائی حکمت دے دور جو ایندی آمد تھئی ہے اللہ حکمت ایسی دیتی ہے او جینے دا علاج کرے دے ہن اے مردے اٹھا بھی لے دا او خراب اکھیں ٹھیک کریں دے ہن اے جمان دروں اندھے کو ٹھیک کر دیں دا یار اللہ دا قرآن تا اتنے تائیں ساتھ لے دا پہ جو میرا ساتھ لے ہوتا اپنی تیاون یا تا پرندے مٹی دے بنا ہاتھ تے رکھت جو پھوکا مریں دا پرندے اڈیے وین دے ہن یعنی جہن دے دور حکمت ہے اللہ کو حکمت لیتی ہے میں ہوں زیادہ لمبا نہیں آخری جملہ فضائل دا گزارش کران چاہنا ایک ایسا ٹائم ہے جرا شیعہ سنی بھائیو اللہ نے تیرے میرے نبی کو آکے اقربین کو ساتھ ابو طالب دے گھر اسلام دی پہلی کانفرنس پہلا جلسہ کر ساتھ سارے اپنے اقرب ساتھ آوازم دی کریم ربا آدم تو گھنتے عیسیٰ تائیں ہر نبی کو دے دور مطابق معجزہ دیتی میں جو نبوت دا اعلان کرنا میرے مسائل دا حلی ہے آوازم دی کھولتے گال کر زہیں ہی ایک دے دور پانی آونا ان کو کشتی دیتی ہے کہیں دے دور حکمت آونی ہے ان کو حکمت دیتی ہے جہاں دے دور جادو ہا ان کو آسا دیتی میری کوئی گنی ہے آوازم دی محمد کھولتے گال کر میں تے کو کلھا چھوڑ سکتا تیرے دور دا کیا مسئلہ ہے ہوں کیسے نراز نہ تھی میں تا ہر نبی دے دور دا ایک مسئلہ ہے میرے دور دے دو مسئلے نہیں کہ ہے ایک عرب دی زمین ادبچ مشہور ہے ادبچ ایک عرب دی دھرتی ادبچ مشہور ہے کہ نظمت غزلاں لکھ دیں ایہو جا نظمہ لکھ دیں جو 12 سال انہیں نظم جیسی نظم کوئی نہیں لکھ سکتا ایک ادب جان دیں دوجھا گال گالتے جو کوڑی دیں تلواراں چاہتے جنگ شروع کر دیں یا اے ادب جان دیں یا اے لڑن جان دیں ایسے میں جو اعلان نبوت کراں ایک پاسو ادب آوے تے بے پاسو تلوار آوے میرے ہی کوئی انتظام کی تھی آوازاں دیا گھبریں کیوں ہیں اگر وہ نظمہ پڑھیں تو قرآن پڑھی اگر تلواراں چاہویں تو علی اگو کر کھڑائی مل کے حیدری سلامت رہو وسدے رہو بسم اللہ کیا بات ہے اور پتہ ہی وے ایک قرآن دا زندہ معجزہ ہے ویسے ایسے بندے ہیں اس صرف معلومات واسطے نا نوجوانے واسطے نا صرف معلومات واسطے جملہ آمدہ پہ وے کہ نظم لکھتے جو آمیں نا سی بندے اگو منصف بیٹھے ہوندے ہیں وہ پڑھ دے ہیں بولا جیری نظم ایوارڈ یافتہ ہویا ان کو کعبے دی دیوار تے لاکھنے دیان سی تو او تائیں لگی کھڑی رہاں دیا جے تائیں ہوں تو سوہنی نظم کوئی بیا بندہ نہ لکھا ویا میں تاریخ پڑھے 9 سال 12 سال ہی کا نظم کھڑی رہ گئی ہے
یعنی اتنی وڈے ادیب ہیں جو 9 10 11 12 سال وہ جی نظم کوئی نہیں لکھ سکیا. وہ جے شعراء ہیں اوکاس دے میلے تے مخلوق ویڑ گئے یار ابو طالب دا بھتریجا عبداللہ دا یتیم اے نویاں گالیں پکائی ودے جی میں او کتاب لکھی ودے انہیں تساں لکھ دیں دے وے انہیں کہ 2-4 سا کو سیمپل دکھاؤ تو صحیح انہیں پڑھیں نے انہیں کہ ایہو جی کتاب تے ٹائم لگ سے. نبی فرمائے چلو ونجو سال دا ٹائم ہے اوہو جی ادیب سال دے بعد جو ولین خدا دی قسم ہے آکھے نے کتاب نہیں لکھی دی. حضور فرمائے چلو 2 سال تے ونجو ایک پارا لکھو ولا جو ولین نا پارا ہی کہنا لکھی ودیان انہیں کہ پارا ہی نہیں لکھی دا. ایک غازی دے علم دی قسم ہے اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب گھبرا نہیں انہیں وقفات بصورت من مثلہی ایک صورت لکھو ایک صورت انہیں کہ صورت ضرور لکھو سوں میں کو غازی دی قسم ہے سال دے بعد جو ولین صورت چاہی نہ ودیان صورتہ لٹکائی ودیان. ہائے 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 سلامت رہو. میری گال سمجھ گئے نا ایک سین والی صورت ہے بھی سواد والی صورت ہے صورتہ لکھی کہنا ودیان صورتہ لٹکائی ودیان. انہیں آگے ہوئے ابن ابل اوجا توں وڈا شاعر ہوئے وہ توں وڈا شاعر ہوئے ایک صورت اور پتہ ہے ایک ایری صورت چاہتے گیا القاریات ملقاریہ اے صورت چاہتے گیا جو ہی دے مقابلے بناتے ولسوں ہی دے مقابلے بناتے ولسوں یعنی ایک بندہ بناتے والے پتہ کیا کیس الفیل و ملفیل تو آپ کو کیا پتہ جو ہاتھی کیا ہے ہاتھی وہ ہے جو تو آپ کو کوئی پتہ کرنے ہاتھی دا سونڈ ڈنگا ہے انہیں آگے نک پوا پچھی تے والوائیں ہوں آگے جے اے نہیں اتر دیتا ما ہاذا کلام بشر کوئی منے نہ منے میں منی ودا محمد دا کلام نہیں رحمان دا کلام ہے. محمد میری گال تو آپ کو سمجھ آگئی ہے میری گال تو آپ کو سمجھ آگئی ہے یعنی 3 سال دی تحقیق دے بعد مکے دے کفار من گن کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں تو قرآن کلھا نہیں محمد کو قرآن نال علی بھی ملے میں آدھا ملا تائیں کن تک کافریں دا ایمان ہی ٹھیک ہے وہ کافر تھی تے من گئن جو قرآن جیسی کتاب کہنی تو کلمہ پڑھتے اج تینے منے دا جو علی جیسا ایمان کوئی نہیں ہو سکتا. مل کے حیدری 71 لاشیں دے آدھج کلھا بیٹھا روندہ کیا بات ہے. میں گزارش کرا اصولاً این ٹائم دی مجلس ٹوٹل اتنی ہونی چاہی دی ہے لیکن میں تواری محبت مودت نما محبت دیکھ کے کوئی نہیں کوئی بندہ کوئی 20 میل 30 میل تو نہیں آیا بیٹھے نا سارے علاقائی لوگ ہی وے میں فضائل تواری محبت پڑھیے ایسے مجلسیں دے 2 حصے ایک فضائل بیا مسائل امت کو اور رب کو امت اور رب دا فرق رسیں دا آل محمد کو جو شے اللہ عطا کیتی ہے وہ فضائل ہے اور جو امت تو ملی ہے وہ مصائب ہے. مولا امام حسین علیہ السلام دے ماتمی دستے محسوس تھی دیں چونکہ عزاداری مکمل تھی دیئے مجلس نال ماتمداری ہوئے تا سمجھ دے پہوے نا مجلس تے محنت سجاد دیئے ماتم تے علی دی دھی دی محنت ہے ماتم تے علی دی دھی دی محنت ہے. مجلس اور ماتم دا اے مشترکہ پرسے نوح خانی مولا دے پہنچ گئے. میں پہلا لفظ بھی مسائب دا آکھی کھڑا میں کیا کہ میں کہ 71 لاشہن روان اللہ ہکھا. میں گھوڑنی حادثہ تھا بھائی جان ایران دے وچ لڑکانے دے سندھی ازادار ان دے پیو دا بیان آیا پہ کہ میرے کول نجف تو پہلے فون ہے کہ تیرا پتر مر گئے تیرا بیٹا مر گئے. وہ ہر بندہ سنی بیٹھے لیکن میں تو کوئی دسنا چاہتا کہ کتھائیں بھی کوئی فوت کی تھی وے تا ان دے گھر اطلاع گھن منن واسطے یا اطلاع ٹیلی فون دے ذریعے موبائل دے ذریعے وارسیں گوں یا وانجتے کتھائیں فوت کی تھی وے تا اطلاع یا کوئی مرد دیں دے یا کوئی مستور. آج جندی مجلس تو آپ کو سنے دا پیاں حسین دنیا دا واحد غریب ہے
جن دی موت دی اطلاع ان دی بھینی کو مرتجز ون پہنچائیے بسم اللہ ان دی موت دی اطلاع مرتجز ون پہنچائیے تے جڑا بھین نے تیر لگے ہوئے سواری کو ڈٹھنا ہاں فضا دے گل لگتے آدھیے جے مرتجز دا اے حال ہے تا ہون سہرا دا پی ہوئی جیندہ نہیں والدہ یار میں دنیاوی مثال دے چاہ دنیاوی مثال کہ خدا نہ خواستہ کہیں گڈی دا ایکسیڈنٹ تھی وے نا یعنی سواری دی حالات دسیں دیئے جو سوار بچے حسین یا نہ بچے حسین بی بی جے رولے مرتجز کو لگے تیر ڈٹھنا آواز ہم دیئے سواری دسیں دیئے جو سوار جیدہ نہیں والدہ واہ واہ تو سمجھ گئے وے میں حالی بسم اللہ بھائی جان حالی میں ہوں پہلے جملے تے کھڑا کہ میں کہ 71 لاشاہن رومن والا ہکھا دوجا جملہ ہون رہا دا پہین دے بعد تسلسل ڈال مسائبے میں کہ 71 لاشن دے آدھے کلہا روندا بیٹھا یا اچانک میرے پیر حسین دے موڑے تے ایک ٹھنڈا ہاتھ ہے ہاتھ جتنی وڈی ٹھنڈا کھئی ترائے ڈیہیں دا تسا جگر بطول دے پتر دا لحظے واسطے ٹھر گئے بیٹھی جاتے حسین پیچھا موڑتے جو ڈٹھے جو کون ہے تا بھین دا قاسد آس بھین دا قاسد تو چپ کر گئے کیوں چپ کر گئے تو سچائیں چونکہ جاندے پینگ ہیالے مارے گئے قاسد بانتے کون آیا ہو سے میں کھولتے گال کرنا چاہ قاسد مرد نہیں قاسد ایک مستور ہے کیڑی مستور ہے آجوں دا نام نیم چاہتا نشانی دیوان چاہتا او سین قاسد بانتے آئیے جائیں سیدے کو وسدائی ڈٹھے تے والا اجڑدائی ڈٹھے بسم اللہ جائیں سیدے کو وسدائی ڈٹھے تیری اٹھ دی کو واسطے لو جھا جملہ آدھا پیا او سین قاسد بانتے آئیے جائیں تیرے پیر حسین کو نانے دے مونڈے تے ڈٹھا خولی دے نیزے تے ڈٹھا واہ واہ او سین قاسد بانتے آئیے او سین قاسد بانتے آئیے جائیں وسدائی ڈٹھے اجڑدائی ڈٹھے اما کیویں آئیں بچڑا تیری بھین میں کو قاسد بناتے بھیجے قاسد یا خط چاہ دے یا سنیحہ پیغام یا سنیحہ اما میری بھین کوئی تحریر بھیجیے نہیں پیغام ہے اما میرے نال بہتے میں کو ڈاس میری بھین میں نے کیا سنیحہ بھیجے ہو سکتے کہ کچھ عزادار این جملے دے نال وی رل ونین تے آنسو دی خرائط سین عطا کر دے وے مٹی تے بہتے آدھے بچڑا بھین پہ آدھے اگر اکبر دے بعد ٹور سکتا ہوئے تا میں کو مل وائن کیا بات ہے بھائی جا سلامت رہو جوان سلامت رہو میں نے کہنا بھین پہ بسم اللہ بھین آدھے پہ اگر علی اکبر بسم اللہ میں نے کہا میں دہرا لیندہ بھائی اول تو آخر تے ہاتھ بلند ہو گئے بھین پہ آدھے اگر اکبر دے بعد میں نے کہا بھین پہ آدھے اگر اکبر دے میں نے کہا بھائی اگر اکبر دے بعد ٹور سکتا ہوئے تا میں کو مل وائن کیا بات ہے آج مڈلے دا رنگ بھی بڑا کوئی عجیب ہے بسم اللہ مولا سلام اچھا میں دہرا لیتا بھائی اگر اکبر دے بعد ٹور سکتا ہوئے تو میں کو ملوان اما میری بھین کو وانیا کو صبر دا خطبہ دے وے بھین صبر دا خطبہ مستورے کو دیتے حسین بھین دے خیمے دے ٹورے راہ چونکہ پہلے منٹ میں رکھے 71 لاشاہن جنا بھین کو ملن گئے میرا مولا کچھ جنازے سجے پاسے رہ گئے کچھ کھبے کچھ کانڈ پچھوں جنا راہ گھنتے میرا پیر حسین گئے نا راہ 4 جنازے پہ ہم 4 جنازے جے فضا نشانی تے بوجھ گیا ویتا ایک ہی میں نہ بوجھے سو 21 قدم ٹرے ایک جنازہ پہ ہا کمر نپتے آدھے رت میری ہائی ٹور تو ہوں گئے کیا بات ہے جی میں داڑھی لہ پائی آوے ماں تیری جانج حلہ بگن ونجے ہاں تیری بنری بیل بلھاتے تیری برات نانے دے مدینے دے وچو لگا وہاں لیکن جیڑے ویلے دا ٹور گئے تے کو ڈر سانا یا تیرے بعد ہون میں کو بھینی دے سامے کھڑے مرے دل بسم اللہ بسم اللہ سیاد ٹوریے کو ڈو جھا جنازہ پہ آوازاں دیئے ٹوڑے ٹور ونجانے چے میرے ڈو نقصان ہیں سیاد ٹوریے کو بیا جنازہ پہ آوازاں دیئے تو تا بولی نہ ہمیں بول سنگدا پاک علم گواہے وے میں کو چہرے جیسے دے پہن ہر بندے کو پتہ ہے کہ پہلا جنازہ کہندہ دوجا کہندہ تریجا کہندہ ٹائم بچیندہ ویندہ چوتھی لاش دسنا چاہندہ این پاسو بھین دا خیمہ ہاس این پاسو شہید اگر بھین دے ویندہ شہید دی کشش آپ نو سنے دی ہاس اگر شہید دے ویندہ تے بھین دی محبت دی بیقراری تھی دی ہاس بس میں لفظ پڑھنا چاہندہ کوئی ایڈا پیاروں شہید نال ودھیس
لحظے واسطے بھائیوال بھین دے خیمے ڈو کنڈ کرتے سیدوں شہید دے ٹر پائے جڑا اکبر قاسم تے اصغر تو ٹر دیاں جملہ ہدا گئے نا جڑا این شہید دے نیڑے گئے میرا مولا کچھ دیر رک گئے ولا رک جو گئے تے والوں شہید دی محبت ودھی اسنا ولا نال بہ گئے ولا بہن دے بعد جو محبت ودھی اسنا اون دا سر چاہتے اپنی زخمی جھولی اچ رکھے ول جو شہید دی محبت ودھی نانے دی آباد نال اون دے چہرے دی مٹی پونتے چوڑی دے چاننا کو چمکائے راوی آکھے میں جو مڑتے ڈٹھے توہری کان دمو رو روتے تینا پیر حسین و شہید کو بیٹھا دا ناراض نہ تھی میں خط لکھا نہ اگر بھین نہ آدھی دا آواز آن دیئے سعید بھیرا امام غافل نہیں ہوں دا تیری بھینی دے پتہ ہا تیری بڑھڑی ماں دے پتہ ہا تیری بنری دے پتہ ہا تیری شادی دے پتہ ہا تے کو لکھیا خاتی وجہ نالوں میں مطا تیرے آمانے چے میری بھین دی چادر بچ دی ہوئے مولا توڑا پرسا منظور فرماوے بسم اللہ میں نوکاراں بھین دے خیمے وانتے آکھے اماں دی جائی کیوں سڑی اماں دی جائی کیوں سڑی بی بی آدیتے کو سڑیا ہی وجہ تو میں کو جنگ دکھا آج دی مجلس کو عام مجلس نہ سمجھا ہے ہر کہیں دے قتل دے نہ سہیں عام عدالتی ہوئے نا عام عدالت ان دے دو گواہ ہوں دے اگر سچ پچھ دنوں جاندی شہادت تو سن دے پہ وے میں پڑھ دا کھڑا ان دا نام ہے حسین ابن علی این غریب دی شہادت دے موقع دے دو گواہ ہیں ایسا چاہ کون ہیں ایک وہ گواہ ہے جڑا حسین کو چاہیں دہا بھائی وہ گواہ ہے جن کو حسین چاہیں دہا ایک وہ گواہ ہے جن بسم اللہ ایک وہ گواہ ہے جن کو حسین چاہیں بسم اللہ بھائی وہ گواہ ہے جن کو حسین چاہیں دہا تو موقع دا گواہ ہے مرتجز چند ہی منٹیں دے بعد میں وہ مرتجز دے شبیہ سرویساں سارے زیارت کرے سو ان دے بعد گواہی ہو سے گواہی دے بعد ایک جملہ لیکن تو پہلے تو اگر اساں چاہتا ہوں بھین سڑیس کیوں سڑی بی بی آدھی میں کو جنگ دکھا میں کو جنگ دکھا سیدہ دے جنگ دکھا چاہتی تا اتنی بسوب عتیق کپڑے پرانے چارے میں پڑھے بھائی جان تو ساں 5% بندے صرف غمگین تھے حسین بھین کو آکھے میں کو پرانے کپڑے چارے تے بھین بھرا دے لباس دے ایویں دے دیئے وے نہ سہیں جے سبب بن بھین دی گلی تو بھرا گزرے تے بھرا دے کپڑے میلے ہومن نہ جت بھر جائی نل ملاقاتی سے یا بھتری جنال آواز ہم دیئے میرا بھرا چون چوڑے چٹھان بہانا لائے میں کل میری گلی کنو گزرے ہوں دے کپڑے میلے ہم ہاں آدھی میرا بھیرا ولا جب شہر بازار ونجے ان دے کپڑے میلے نہ ہوئن یعنی آج دی بھین چاہتی ہے میرا بھیرا نویں کپڑے پاوے حسین دی بھین کیڑی وڈی غریب ہے پرانا لباس چاہتے آ کھڑی ہے پرانا لباس چاہتے آ کھڑی ہے حسین مولا پرانا لباس پاتے ٹور نہیں گے پاتے والا میرا مولا واپس بھین دے خیمے ولین پرانا لباس پاتے بھین دے خیمے ولین دو جملے بڑے قیمتی ہیں جنہیں میں نہیں چھوڑنا چاہتا پرانا لباس پاتے حسین ٹوریا نہیں میرے مولا حسین نے نا پہلے قمیض کو این پاسو پھاڑے شکستہ فرمائنے والا این پاسوں والا این پاسوں ان کو اردو آج جاہدیں لیر و لیر ویسے سرائکی چی رلدہ ملدہ جملہ لیر کتیر اساں بھی آدھے ہیں جدہ لیر و لیر لباس کر کھڑے نا جدہ لیر و لیر لباس کر کھڑے میری سین مڑتی آدھی اممہ فضا بھیرا میرا جو کپڑے پھڑیں دا رہ گئے میں رکیں دی ہم میرے کو روکا نوی دیتا میں روکا ہاں میرا بھیرا چولا نہ پھاڑے ہاں میں رکیں دی ہم میرے کو روکا کیوں نہ لیں دی ہمیں فضا روتے آکے کوشش کریں دی کھڑی ہم کپڑے پھاڑتے ونجے متا کوئی غریب سمجھتے نہ مرندہ ہوئیس واہ واہ متا کوئی غریب سمجھتے نہ مرندہ ہوئیس مہی بسم اللہ اچھا دوسرا جملہ بھائی جان مورخ نے قیامت خیز لکھے مورخ تو پوچھا کہ بھائی تیرے ذہن مطابق حسین پرانے کپڑے پھاڑتے کیوں گئے انہیں لکھے کہ این وجہ تو کہ حسین کو پتہ میرے کو کفن کہنی دے ہونا کفن دی جاتے ہی ہو چولا ہو سے حسین کپڑے پھاڑے ہی سانگین متا قیمتی سمجھتے قاتل لہائی وجہ آواز ہم دے حسین کو پتہ جو شام غریباں ویلے میری لاش تے میں کو بہن ملانا سے کفن جو نہ ہو سے کپڑے جو پھاڑے ہوئے حسین چولا پئی تو پیا حسین آج سیدوں میں سوال کرنا چاہتا تو نے حسین جتنی کوشش کیتی ہے میں کو سوال دا جواب دے ہاں جنہ یارہ محرم کو بہن میت لکھے چولا پئی پیا ہاں چولا نہ پائی پیا تیری کوک رسیں دیئے بلکہ چولا ہی لٹائی پیا مندری لہائی پیا روتے بھین پچھز مدینے والا حسین تو ہیں آواز آن دیئے مدینے والی زینب تو ہیں واہ واہ پرانا لباس پاکے بھین دے خیمے آئے
پیو دی تلوار چاہ کے میرے مولا نے سجے ڈٹھے تے کھبے ڈٹھے مسائب دا دی تمہید مک گئی مسائب دے سمندر پہلا قدم مسائب دے سمندر پہنچ گئے ہیں حسین لجپال جنگ دی تیاری کرتے آئے پہلے جنگ دی تیاری کرتے میرا مولا آمین نا سجے یا کھبے دیکھیں نا یا گھوڑا اکبر گھنن دہا یا غازی یا قاسم آج 10 محرم کو حسین جنگ دی تیاری کیتے کھڑے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ غازی ہے آج میں تو ساتھ پوچھنا چاہتا کیا حسین مولا گھوڑے تے 10ویں دری چڑھیا نہیں چڑھئے اگر چڑھئے تو نہ اکبر ہا نہ قاسم ہا نہ غازی ہا گھوڑا گھن کون ہے آؤ اتھوں بصاحب دی ابتدا پہتے دیئے کہ میرے مولا نے 3 مرتبہ ہی ڈٹھے 3 مرتبہ ہی جڑا میرے مولا نے 3 مرتبہ 119 مستور ڈٹھے نا 119 مستور ایک پاسے ڈیکھ دی کڑی آئی تے ہر مستور دے سر دے ہوتے ایمیں ماتم ہا ایمیں پرسا ہا حسین مولا مستوریں دا ماتم دیکھتے موڑتے ڈٹھے جو منظر کے رہے جڑا میرے مولا موڑتے ڈٹھے قیامت دا منظر ہا غازی عباس دی سکی بھینے لاہور دی ملکہ گھوڑے دی واگ نہ پیان دیئے دوجے ہاتھ نال ماتم کرتے آدھی پیے جلدی اگاں تے وادھا باہروں نبی آئے کھڑے نہیں باہروں محمد مصطفیٰ آیا ہوئی آئی ماں زہرہ آئی ہوئی آئی نبی واہ واہ نبی خون دیکھانا ہے نہیں ماں کھیر دی تاثیر دیکھانا ہے واہ واہ کیا بات ہے میں پہلے آکے کہ میں ہون مصائب دے اندر درمیان پہنچ چکا میرے مولا نے 119 مستور پیچھا ہٹائیے آواز نہیں آ زینب بھین کہ میں اپنی سواری دکھاما بی بی زینب کو گھنے گھوڑے دے نیڑے مرتجز دے میرے آقا نے میں غور کرتے ڈٹھے آواز نہیں زینب بھین لگامی ٹھیک آئی ہوئی ہے آزین دے دے ہیں بات بہن تے پھر آزین دے نیڑے آکھرے میرے مولا حسین زین چھت پاتے حلاوہ دیتے میرے مولا فرمائے کوچے چھت پاتے حلاوہ دیتے میرے مولا فرمائے زینی سوہنی کسی کھڑی ہے زینب بہن رقابہ دے دے ہیں بات بہن تے بھیرا ڈٹھیں آواز آندی ہے زینب بہن رقابہ ہی سدھیان میں 3 جملے آکھیں لگامی ٹھیک ہے رقابہ ہی سدھیان زینی سوہنی کسی کھڑی ہے بات میرے مولا نے بھائیوال بہن کو کانڈ کرتے پوچھے ہیں غازی دی بہن ہے میری بہن رکیہ اے جو گھوڑا تیار تھی گئے تو چھک گئی ہیں اے رات غازی عباس اے گھوڑا تیار کرتے کھڑائی گیا ہاں بی بی آدھی نہیں اے اکبر تیار کیتے بی بی آدھی نہیں اے قاسم تیار کیتے نہیں میرے آقا فرمائے وال گھوڑے تے چلساں بعد پہلے 10 صحیح گھوڑا کہیں تیار کیتے آواز آندی ہے حسین بھیرا سچ پوچھ دیں تا پچھلی 10ویں دی رات جڑا بہن کو 3 مرتبہ ملن آیا ہمیں میں ہی تیری چھوٹی بہن دی کان تے متھا لاتے روندی بیٹھی ہم 10ویں دی رات ادھے رات ویلے غازی عباس جڑو دھیاں آیا ہیں روتے آ کیا نے پھپھی اماں جلدی آتے کو بابا عباس سڑیندا پائے 10ویں دی رات جڑا میں غازی دے خیمے گئی ہم غازی تیرا گھوڑا ہی گھنایا ہاں گھوڑے دے تبرکاتی دیوے بال بال تے پوری رات سمجھیں دا رہ گئے رکیہ بھین لگامی دیوی دیئی زینی کسی دیئی میں روتے آ کیا بھین مرونی پترے کو سکھا بھتریجیں کو سکھا رات غازی رو روتے آ داتوں سے گھن اکبر کو برچی کھا ویسے قاسم تقسیم تھی ویسے میرے بازو کلم ہو ویسے 10ویں دی ڈھل دی دیگر حسین کو گھوڑا چاہیدہ ہو سے او بھینے اسا نوکر ہیں گھوڑا گھن ونجے زہرا دے پتر کو آکھیں غازی سلام نے دہاوی بھائی جان ہون تے ماحول بن گئے ہون مرتجز دی شبی گھنتے آ سکتے ہوئے میں این ویلے دی انتظار کھڑا ہے کہ کیڑے ویلے ہر پاسے پرسا ہوں دے میں اول تو آخر تین رہدہ کرنے تے پرسا ہے پیا میرا مولا مرتجز دی کانٹتے چاہتے بھین دا حکم منتے 3 حملے میمنہ تے کتیں 3 حملے میسرہ تے کتیں 3 قلب لشکر تے کتیں 3 میمنہ تے 3 میسرہ تے 3 قلب لشکر تے کتیں میرے مولا نے اساں تو بندے پوچھ دیں یار ہے تے جانور اساں تو بندے پوچھ دیں ہے تے جانور تو ساؤں دی تعظیم کیوں کریں دے وے ہے تے جانور تو ساؤں دی تعظیم کیوں کریں دے وے آج میں لفظ آکھاں چاہ کربلا دے میدان جے ایک جانور ہا 9 لاکھ انسان ہا کوئی ایہو جہے نصیب خراب تھے 9 لاکھ جانور بن گئے تے ایک جانور انسان بن گئے ایک جانور انسان بن گئے میں دیکھو نا بندے اٹھیں زیارت کی تینے ول واپس ذکر والے پاسے آندے پین آج میں توارے ہوتے ایک سوال کرے دا قبلہ مرتجز کوئے ممبر دے نیڑے گھنو نا مرشد تھوڑا جا مرتجز کو نیڑے گھنو آج میں سیدہ سوال کریں دا توارے ہوتے آج تو انہیں ازاداریں تے سوال کریں دا انہیں ازاداریں تے سوال کریں دا
مسائب پڑھی دا پیا مسائب اگر کوئی رئیس آوے ہا تو اٹھو ہا نہ اٹھو ہا لیکن مسائب وچ مرتجز آئے تساں اٹھی کھڑے ہوئے تو میں تو کو دساں جو مرتجز دا مقام کیا ہے مرتجز دی وفا کیا ہے اسا مرتجز کو چمدے این وجہ نالوں ہیں کہ جڑے ویلے میرا پیر حسینی مرتجز دی کڑتے بہتے جنگ ودا کریندا ہا نا ایک گھوڑا بھجدا اگاں تے ہا ڈہدا حسین ڈوہا بھجدا اگاں تے ہا ڈہدا حسین ڈوہا میرے آقا فرمائے مرتجز میرے ضرورت مند نگاہاں ڈہدا ہے میرے کول پانی کوئی نہیں سیدہ دے پانی کوئی نہیں گھوڑا دے میں کو پانی نہ دے جاؤ ہی نہ دے میرے مولا فرمائے وال میرے مڑ مڑ دہدا کیوں ہیں یہ مرتجز دے پانی نہ دے میری لگام ڈھلی کر میں نہ تو پچھائیں نے اکبر کو برچی کی بیماری ہے میں دہدا کھڑا ہے تو اچھی ہے مہینے دا بال چاہ گئے بے غیرت ترائے پھلا تیر مارے اللہ جانے ماں ہائی اب ہے قرآن دکھیں دی ہے آدھی ہے جھل جھل مار اوہ اپنا تیری دیکھ اجڑی دا صغیری دیکھ پیر صحیح مرتجز گوڑی لیسے جی اچھا میں مسائب پڑھا دے دے وے اجازت مرشد میں کو فرما دیتے کیا فرمائنے کہ مرتجز ای ماحول گوڑی نہ لیسے میں ہاتھ باتے پورے پنڈال کو ہدا پیا میں ہی دی قسم چاہندہ میرے سامنے اللہ میں ہی دی قسم چاہندہ میرے سامنے دعاواں دی کتابیں میں ہی دی قسم چاہندہ پیا مرتجز گوڑی لاوے نہ لاوے بطول دا بچہ کچھ کہنے مرتجز گوڑی لاوے نہ لاوے حسین اکبر دے جنازے دے سجو کھبوں جنگ کریں دا رہ گئے جیویں جنگ کریں دا ہاں واہ واہ سیدہ جی ایڈا وڈا ماحول بن گئے تو ایک مرتبہ ای رنگ دا ماتم کرو نا ایک مرتبہ ای رنگ دا ماتم کرو تو میں جملہ آکھاں حسین جنگ کریں دا ہویا جڑا نہر الکما دے نیڑے گزرے گھوڑے دے سامنے ایک لاش اٹھی کریے جہاں دے بازو کٹے ہوئے ہیں حقل مارتے آدھے جنگ کرنی ہاوی تا میں کو کیوں مرائی آئی ہون پاک لگ گئے تو زہرا دا لالے میں بانی دا بالا جنگ کرنی ہاوی میں کو لڑا میں ہاں بھیڑی شام نہ ونجنی ہاں بھائی سارے پرسے جلال لائے وے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھائی سپیکر والا تو جتنا بیٹھا ہے میں ہون حسین دا ضربہ پڑھان چاہتا تو جتنی آواز ود سکتا ہے نا اتنی آواز ودھا دے اتنا آواز ودھا دے میں پتہ ہے مجمع بلہایا کیوں نہیں میں بلہایا کیوں نہیں میں بلہایا ای وجہ تو نہیں تاریخ اج ملتے جڑا مرتجز خیمے چاہے ہر مستور اٹھی کھڑی ہے کوئی نکے نکے بالی اٹھے کھڑے ہیں تو وہ جو کربلا دا ماحول بن گئے میں تو کو 13 ضربہ سناواں برداشت کرو سو 13 ضربہ سناواں مرشد پہلی ضرب چلیے آواز آندھی ہے میرے ابے کو نہ مار دوسری ضرب چلیے تیسری ضرب چلیے چوتھی ضرب چلیے آواز آندھی ہے میرے بابے کو نہ مار پنجویں تے چھویں ستویں ضرب چلیے آواز آندھی ہے بابے کو نہ مار جنا 8ویں ضرب چلیے آواز آئی ہے ظالمہ میری دھی کو نہ مار پہلے پیو مریدہ رہ گئے ولا دھی مریدی رہ گئی بے غیرت سار چاہتے ٹریے حسین دی دھی جھولی جھلی ودی ہے آدھی ہے سر میں کودے تے کچھ چامان دادا نہیں آدھا مولا پرسا منظور فرماوے ماتم حسین مولا پرسا منظور فرماوے قسمت شبیر دکار بلوت پتران دیا لاشا چیندہ رہے قسمت شبیر دکار بلوت پتران دیا لاشا چیندہ رہے قسمت شبیر دکار بلوت پتران دیا لاشا چیندہ